السلام علیکم ویورز، آج میں آپ سے واقعہ کربلا بیان کرنے جا رہی ہوں جو تاریخ کا سب سے پرسوز واقعہ ہے۔ وہ واقعہ جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت پر ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ نواسہ رسول نے اپنا سر کٹا دیا مگر ایک ظالم اور جابر حکمران کے سامنے سر نہ جھکایا اور اسلام کو بچا کر اس دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو گئے۔ امیر معاویہ کے انتقال کے وقت ولید بن عتبہ بن ابی سفیان حضرت معاویہ کا بھتیجا اور یزید کا چچیرا بھائی تھا، مدینہ منورہ کا گورنر تھا۔ اس کو یزید نے حکم بھیجا کہ وہ میرے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا تو امام حسین نے کہا کہ مجھے سوچنے کی مہلت دیں اور نرمی اختیار کریں۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام مہلت لے کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے تو کوفیوں نے آپ علیہ السلام کے پاس اپنے قاصد و پیغامات بھیجے اور عرض کی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اس کے گورنر کے پیچھے جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ جب کوفیوں کی طرف سے اس قسم کے پیغامات آئے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے تحقیق کرنے کا سوچا۔ حضرت امام حسین نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ وہاں کی صورتحال کا اچھی طرح جائزہ لیں۔ مسلم بن عقیل مکہ سے پہلے مدینہ منورہ گئے، وہاں سے راستہ کی رہنمائی کے لیے 2 آدمی ساتھ لیے اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام مسلم بن عقیل کوفہ گئے اور وہاں جا کر عجوزہ کوفی کے گھر ٹھہرے۔ کوفیوں کو جب امام مسلم کی آمد کی خبر ہوئی تو خفیہ طور پر ان کے پاس پہنچے اور 12,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کی۔ یزید نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا اور کہا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، اگر مل جائے اسے قتل کر دو۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر اپنے غلام کو 3,000 درہم دیے اور کہا جاؤ اس شخص کا پتہ لگاؤ جو کہ کوفہ والوں سے بیعت لیتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ظاہر کرو کہ میں حمص کا باشندہ ہوں اور بیعت کرنے آیا ہوں اور یہ رقم پیش خدمت ہے، آپ اپنے کام میں صرف کر سکیں۔ غلام اس حیلہ سے یہ اس باشندہ تک پہنچ گیا جو بیعت کا اہتمام کرتا تھا، تاہم وہ اس غلام کو مسلم بن عقیل کے پاس لے گیا۔ امام مسلم نے اس سے بیعت لی اور رقم بھی قبول کر لی۔ اب وہ یہاں سے نکلا اور سیدھا ابن زیاد کے پاس پہنچا اور سب کچھ اس کو بتلا دیا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل ابن زیاد کے کوفہ آمد سے عجوزہ کا گھر چھوڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو چکے تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھیج دیا تھا کہ 12,000 کوفیوں نے بیعت کر لی ہے، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ جب ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر ہے، اس نے کہا کیا بات ہے کہ ہانی مجھے ملنے نہیں آئے۔ محمد بن اشعث چند ساتھیوں کے ساتھ ہانی کے دروازے پر آئے۔ ہانی اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر نے آپ کو یاد کیا ہے، لہٰذا آپ کو گورنر کے پاس جانا چاہیے۔ چنانچہ ان کے زور پر ہانی ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ ہانی نے سلام کہا۔ ابن زیاد بولا مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ ہانی بن عروہ نے کہا مجھے علم نہیں ہے۔ اس پر ابن زیاد نے 3,000 درہم والے غلام کو سامنے کر دیا۔ ہانی بالکل لاجواب ہو گیا اور کہا میں نے ان کو نہیں بلایا، وہ خود بخود میرے گھر پر آئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اس کو حاضر کرو۔ اس پر ہانی نے پسو پیش کیا، جس پر ابن زیاد نے اپنے قریب کر کے اس کو زور سے چھڑی ماری، جس سے ان کی بھویں پھٹ گئیں اور پھر تلوار سے وار کرنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر ہانی بن عروہ کو قید کر دیا۔ مسلم بن عقیل کو جب اس ہنگامے کا علم ہوا تو خروج کا اعلان کر دیا، چنانچہ 4,000 لوگ
ایک روایت کے مطابق 40,000 لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ ان کو جنگی طریقہ سے ترتیب دے کر قصر عمارت کی طرف روانہ کر دیا۔ ابن زیاد کو اطلاع ہوئی تو اس نے سرداران کوفہ کو بلایا۔ جب لشکر قصر عمارت تک پہنچ گیا تو سرداران کوفہ نے اپنے اپنے قبیلے کو سمجھایا تو وہ آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہو گئے۔ رات کے اندھیرے تک کوئی باقی نہ رہا۔ حضرت مسلم نے جب دیکھا سب چل پڑے ہیں اور میں تنہا رہ گیا ہوں تو راستہ پر چل پڑے۔ ایک مکان پر پہنچے، اندر سے ایک خاتون نکلی۔ آپ نے پانی مانگا، اس خاتون نے پانی پلا دیا اور واپس اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر باہر آئی، آپ کو دروازے پر دیکھ کر کہا، اے اللہ کے بندے، تیرا اس طرح بیٹھنا مشکوک ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ نے کہا، میں مسلم بن عقیل ہوں، کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ اس نے کہا، آ جائیے۔ آپ اندر چلے گئے۔ جب اس عورت کے لڑکے محمد بن اشعث کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل ان کے گھر ہیں تو اس نے فوراً ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے اس کے ہمراہ سپاہی روانہ کر دیا۔ سپاہیوں نے جا کر مکان کا محاصرہ کر لیا۔ مسلم کو اطلاع ملتے ہی تلوار سونت کر باہر نکل آئے، مقابلہ کا ارادہ کیا، لیکن محمد بن اشعث نے روکا اور حفاظت کی ذمہ داری لی۔ حضرت مسلم کو پکڑ کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم سے قصر عمارت کی چھت سے جا کر مسلم کو قتل کر دیا اور ان کی لاش بازار میں لوگوں کے سامنے پھینک دی، اور ہانی بن عروہ کو کوڑا کرکٹ کی جگہ گھسیٹتے ہوئے سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت مسلم کا خط امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ 12,000 کوفیوں نے بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ جلد کوفہ پہنچ جائیں۔ امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ قدسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھے کہ حر بن یزید تمیمی حضرت حسین علیہ السلام کے قافلے سے ملا۔ اس نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، کوفہ۔ اس نے کہا، وہاں کسی خیر کی توقع نہیں ہے، آپ کو یہاں سے واپس ہو جانا چاہیے۔ پھر اس نے کوفیوں کی بے وفائی اور حضرت مسلم بن عقیل کے قتل کا واقعہ سنایا۔ آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب آپ ابن زیاد کی فوج کا ہر اول دستہ نظر آیا تو آپ نے کربلا کے مقام پر اپنا رخ کیا اور کربلا میں اپنے خیمے نصب کر دیے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 کے قریب پیدل تھے۔ اس وقت ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بلایا کہ آپ حسین علیہ السلام کے معاملے میں میری مدد کریں۔ عمر بن سعد کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ 3 باتوں میں سے ایک بات مان لو: 1، مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو۔ 2، مجھے موقع دو کہ میں براہ راست یزید کے پاس پہنچ جاؤں۔ 3، جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں۔ ابن سعد نے تجویز قبول کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دی۔ اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، بس ایک بات کی کہ حضرت امام علیہ السلام بیعت کریں۔ عمر بن سعد نے ہر بات امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دی۔ انہوں نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یزید کی فوج نے حضرت امام علیہ السلام کے لیے واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ 4 محرم الحرام کو ابن زیاد کی کثیر فوج نے حضرت امام علیہ السلام کے لشکر کا محاصرہ کیا۔ حضرت امام علیہ السلام کے پاس صرف 2 ہی راستے تھے کہ یا وہ یزید کی بیعت قبول کرتے یا پھر یزیدی فوج سے جنگ۔ حضرت امام حسین نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یزید کے سامنے جھکنے سے اپنا سر کٹانا بہتر سمجھا۔ ابن زیاد نے پہلے ہی کوفہ کے قاضی کو رشوت دے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ لے چکا تھا۔ یزید کی ظالم فوج نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام اہل بیت اور اصحاب کے لیے 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا تھا۔ بچے پیاس اور بھوک سے بلک رہے تھے۔ میدان کربلا میں ایک ایک کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب قربان ہو گئے۔ 7 محرم الحرام کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی
اور باوفا ساتھی تھے، وہ یزیدی فوج سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت علی اصغر جو کہ صرف 6 ماہ کے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھائے یزیدی فوج کے سامنے گئے کہ یہ بچہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو۔ اس ظالم فوج نے تیر چلایا جو ننھے علی اصغر کے جا لگا اور وہ شہید ہو گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جوان بیٹے علی اکبر اور اہل بیت کے 10 سے زائد جوان شہید ہو گئے۔ 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین نے جوان مردی سے یزیدی فوج کا مقابلہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام ان کے صفوں کی صفیں جہنم واصل کرتے رہے۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت امام حسین علیہ السلام نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ بزدل یزیدی فوج جو کہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، نماز کی حالت میں امام حسین علیہ السلام پر تیروں کی بارش کرتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ سجدے میں گئے اور شمر نے نواسۂ رسول کا سر تن سے جدا کر دیا اور اپنے لیے جہنم خرید لی۔ عمر بن سعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہل خانہ کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا۔ بدبخت جہنمی یزیدیوں نے لاشوں پر گوڑے دوڑائے، لاشوں کی بے حرمتی کی، خیموں کو آگ لگا دی، نبی زادیوں کے سروں سے چادریں چھین کر ننگے سر شام کے بازاروں میں لے جایا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے علی بن حسین زین العابدین جو کہ بیمار تھے اور جنگ میں حصہ نہ لے سکے، ان کو بھی گرفتار کر کے زنجیریں ڈال کر یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور اہل بیت کی طرح حق کے ساتھ کھڑے ہونے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کی طرح ہمت عطا فرمائے، آمین۔